بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ سے مراد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ علماء نے کہا ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے شرمندگی، دوسری شرط ہے وہ گناہ جس سے توبہ کر رہے ہیں اس سے رک جانا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ آئندہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو۔ استغفار سے مراد ہے مغفرت طلب کرنا، اور استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو کیونکہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اب استغفار اور توبہ میں کیا چیز مشترک ہے؟ توبہ ایک بہت ہی پرسنل عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ پرسنل لیول پر آ جاتے ہیں۔ استغفار جو ہے وہ ایک عام اور جرنل عمل ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے لیے استغفار کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے توبہ نہیں کر سکتا۔ توبہ آپ نے خود کرنی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر کرنی ہے۔ استغفار کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے بہت سے واقعات احادیث میں آئے ہیں، اور توبہ دراصل ایک عہد ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ اب تک جتنی زندگی گزر گئی، جس نہج پہ گزر گئی وہ گزر گئی، لیکن آج کے بعد میں اپنی زندگی اس نہج پہ گزاروں گا، اس طریقے پہ گزاروں گا جو تیرا بتایا ہوا طریقہ ہے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو توبہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ تصور میں لائیں کہ کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کا اونٹ ہے جو سامان سے لدا ہوا ہے، اور سفر کے دوران وہ ایک سایہ دار درخت دیکھتا ہے تو وہاں وہ رک جاتا ہے، قیام کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے۔ جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بما سامان کے غائب ہے، تو اسے بہت تلاش کرتا ہے لیکن اونٹ نہیں ملتا۔ تو مایوس ہو کر وہ وہیں واپس آ جاتا ہے اسی درخت کے نیچے اور انتظار کرتا ہے، اور اس وقت وہ صرف اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ صحرا ہے، اس کا اونٹ غائب ہے، سامان نہیں ہے، کھانا پینا سب اسی اونٹ کے اوپر تھا، سامان میں تھا۔ تو اسی انتظار میں اس کو دوبارہ نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ تو جب وہ جاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ واپس آ گیا ہے، وہیں کھڑا ہوا ہے، اور سامان بھی جیسے اس پر لدا ہوا تھا ویسے ہی لدا ہوا ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کے عالم میں بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا بندہ۔ یعنی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ غلطی سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل آتے ہیں، یعنی بجائے یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وہ الٹ کہہ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی اپنا اونٹ دوبارہ دیکھ کر، اپنا سامان جو کہ اس کے لیے سامان زندگی تھا واپس دیکھ کر، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گناہوں سے باز آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا بتایا جس نے توبہ کی،
اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ایک عالم دین کے پاس گیا۔ وہ دراصل ایک کرائے کا قاتل تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا پیسے لے کے، اور اس نے 99 قتل کر لیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے غلط کام کیے ہیں، تو ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ تو وہ عالم کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تم نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ تو اس شخص کو غصہ آتا ہے، وہ اس عالم کو بھی قتل کر دیتا ہے، 100 قتل پورے کر لیتا ہے۔ پھر کسی اور عالم کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں 100 قتل کر کے آیا ہوا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو وہ عالم صحیح معنوں میں عالم دین ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تمہارے لیے بھی توبہ ہے، لیکن تم یوں کرو کہ تمہاری جو صحبت ہے، تمہارے جو دوست ہیں، جو کمپنی جس میں تم رہ رہے ہو، اس کو تبدیل کرو۔ تم یہ بستی چھوڑ دو جہاں تم رہ رہے ہو، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو اور وہاں جا کر توبہ کرو۔ تو وہ توبہ کی نیت سے اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے، لیکن اس کی جو زندگی کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ ابھی اس نے سفر شروع ہی کیا ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ اب فرشتے آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اسے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، توبہ کی نیت سے نکلا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا بندہ ہے، 100 قتل کر کے آ رہا ہے، تم اسے کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں، کسی کو اپنا جج بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں انسان کی شکل میں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا جج بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ فیصلہ کریں کہ یہ بندہ کہاں جائے گا، رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا یا عذاب کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا۔ تو وہ جج یوں کہتا ہے کہ آپ یوں کریں کہ زمین کو ناپ لیں، اگر وہ فاصلہ جو اس نے طے کر لیا ہے زیادہ ہے اس فاصلے سے جو اس نے ابھی طے کرنا ہے، تو پھر تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، لیکن اگر جو فاصلہ اس نے ابھی طے کیا ہے وہ کم ہے اس فاصلے سے جو اس نے ابھی طے کرنا ہے، تو پھر بے شک عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ تو وہ فاصلہ جو اس نے ابھی طے کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ ناپنا شروع کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، تو زمین کا وہ ٹکڑا جو اس نے ابھی طے کیا ہوتا ہے، جو کہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ پھیل جائے، اور زمین کا وہ ٹکڑا جو اس نے ابھی طے کرنا ہوتا ہے، وہ فاصلہ، اللہ اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ سکڑ جائے، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جو فاصلہ اس نے طے کیا ہوتا ہے وہ زیادہ نکلتا ہے، اور رحمت کے فرشتے اس شخص کو لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق جو نیک نیت ہوتی ہے اسے اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نہج پر ہم نے اب تک اپنی زندگی گزار لی ہے وہ گزر گئی، آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد